کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کہ تم غار میں میرے ساتھ رہے ہو، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری امت کے ہر انسان پر، میرے ہر امتی پر واجب ہے، میری پوری امت پر واجب ہے۔ امیر المؤمنین امام المتقین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانوں میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج جس کو دیکھو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کے بارے میں گستاخیاں کرتا نظر آتا ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں گالیاں نکالتے ہیں لوگ۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں سر عام کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہوگی اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک جملہ بھی غلط نکالا ہوگا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جو نبی کے اصحاب کی شان میں گستاخی کرے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے تو ایسے لوگوں سے تعلقات بنا لیے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لوگ کہتے ہیں دنیا کا معاملہ ہے۔ میرے عزیز یہ دنیا تو سب کچھ نہیں ہے نا، ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور تعلقات ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ تعلقات کی آڑ میں، آپ تعلقات کا بہانہ لے کر کے ایسے لوگوں سے رشتے نہ جوڑیں کہ جو نبیوں کے گستاخ ہیں، جو اللہ کے رسول کی ذات میں گستاخی کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں، جو سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں غلط بولتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں سے رشتے جوڑ لیے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلقات بنا لیے ہیں، پھر یاد رکھیں آپ کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو صحابہ کے گستاخ کا انجام ہوگا۔ تو امام المتقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک روز مکان میں تھی اور صحن میں کبار صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کے اور میرے درمیان صرف ایک پردے کا فاصلہ تھا کہ اتنے میں ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر تمام اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کسی کو عتیق من النار دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے، یعنی آتش دوزخ سے آزاد کسی کو کوئی شخص دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لے، کسی کو جہنم کی آگ سے آزاد شخص دیکھنا ہے نا تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا۔ تو آپ جب ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے بھی آپ انتہائی شریف انسان تھے، اور جو دوسرے کفار و مشرکین زمانے جاہلیت میں جو جہالت والے کام کیا کرتے تھے ان سے آپ دور رہا کرتے تھے، شراب نوشی اور دیگر تمام معاملات۔
تمام کاموں سے آپ دور رہا کرتے تھے، ایک اچھے کاروباری اور بڑے کاروباریوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت صرف مکے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ دوسرے ممالک میں بھی کاروبار کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ آپ گئے نا ملک شام ایک مرتبہ، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، تجارت کی غرض سے گئے تھے کہ رات میں جب سوئے تو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند آپ کی جھولی میں آ گیا ہے۔ جب صبح میں بیدار ہوئے تو ایک راہب کے پاس اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے خواب کی، اس راہب سے اپنا سارا خواب بیان کیا۔ وہ راہب کہتا ہے کہ اے ابو بکر، تیرا خواب تو بڑا برکتوں والا ہے، تیرا خواب تو بہت اچھا ہے، ان قریب تو نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، چاند و سورج، شجر و حجر، اللہ نے دنیا کی ہر مخلوق کو جن کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، ان قریب تم ان پر ایمان لانے والے ہو، تم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ جن کے صدقے میں رب کریم نے تمام کائنات میں جگمگاہٹ کی ہے، اللہ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے ابو بکر، ان قریب تم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نبی کے دیدار کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آپ مکہ تشریف لے آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا نا تو میرے آقا مسکرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کیا ابھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کہ ابھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پر کلمہ جاری کیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایمان لے آئے، اس کے بعد میں آپ کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ رہی۔ لوگ تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کرتے ہیں نا، اور نہ جانے کیا کیا جملے نکالتے ہیں، کیا کیا الزامات لگاتے ہیں۔ خیر ان لوگوں سے ہماری کوئی غرض نہیں، لیکن یاد رکھو میرے عزیزوں، تم ایسے لوگوں سے تعلقات نہ بناؤ، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو، اور اگر کتنا بھی نقصان ہوتا ہو دنیا کا تو ہو جائے، لیکن نبی کے گستاخوں کو اور صحابہ کے گستاخوں کو اپنے گلے نہ لگاؤ، ان سے محبت نہ کرو، چاہے کتنا بھی دنیا کا نقصان ہوتا ہو، کیونکہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ نبی نے یہ سوال کر لیا، یہ پوچھ لیا کہ یہ بتا، دنیا میں رہ کر کے تو نے میرے ابو بکر کے گستاخوں سے ہاتھ ملایا تھا، میرے صحابہ کے گستاخوں سے تو نے محبت کی تھی، تو میرے عزیزو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، ایسے لوگوں سے محبت نہ کرو، چاہے آپ کا دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد میں ہمیشہ آپ کے دل میں یہ چاہت رہتی کہ لوگوں کو بت پرستی سے روکا جائے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے، ہمیشہ یہ تڑپ رہتی۔ نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں، دین کی دعوت دوں، لوگوں کے درمیان جاؤں، دین کی دعوت دوں، آپ کے بارے میں بتاؤں، لوگوں کو بت پرستی سے روکوں، لوگوں کو غلط کاموں سے روکوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر ابھی ہم تعداد میں کم ہے، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، اے ابو بکر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم پر حملہ آور ہو جائے، ابو بکر ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے، بار بار نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب میرے آقا نے یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
فوراً مسجد حرام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں قربان جاؤ حضرت عظمت ابو بکر پر، قربان جاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کہ آپ نے دین کی خاطر، آپ نے اسلام کی خاطر کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور حضرت ابو بکر کی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا، کہ جنہوں نے سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ ابو بکر بھی ایمان لے آئے ہیں، ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، محمد کے دامن کو تھام لیا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کو اپنا لیا ہے، اللہ اکبر، کفار و مشرکین نے اتنا ستایا، اتنی ظلم و زیادتی کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی روز تک بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قربانیاں نہیں دکھائی دیتی ان گستاخ صحابہ کو کہ جو اپنی زبان سے گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد میں جب ہوش آیا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو رشتہ دار بھی پاس میں بیٹھے تھے، آپ کی والدہ بھی آپ کے پاس میں بیٹھی تھی، رشتہ دار بھی کفار و مشرکین تھے، رشتہ دار بھی پاس میں بیٹھے تھے، وہ بھی کفار تھے اس وقت تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی ہوش آیا، سارے لوگوں نے آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سب نے یہ سنا تو اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ صرف ماں بچی تھی، ماں کو تو وہاں رکنا ہی تھا، اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں امی جان میرے آقا کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ فرماتے نہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے امی جان آپ ام جمیل کے پاس جاؤ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، آپ ان کے پاس جاؤ، انہیں میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ وہ بھی اللہ کے رسول کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہیں، وہ صحیح حالت بتائیں گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ نبی فلاں صحابی کے گھر ہیں، نبی فلاں کے گھر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے یقین نہیں کیا، اپنی حالت کو نہیں دیکھا، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، آقا کے دیدار کی تڑپ میں چلے جاتے ہیں۔ جب نبی کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار جب کر لیتے ہیں تو اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ کی تو سخاوت کا بھی کوئی جواب نہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت میں میرے پاس کچھ مال زیادہ تھا، تو میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، مال خرچ کرنے میں میں آج آپ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر کچھ مال لے کر کے حاضر ہوتے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو، کتنا مال لے کر کے آئے ہو، کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ مال پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ بتاؤ کتنا لے کر کے آئے ہو اور کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کچھ لے کر کے آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا،
کبھی بھی آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کہ تم غار میں میرے ساتھ رہے ہو، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری امت کے ہر انسان پر، میرے ہر امتی پر واجب ہے، میری پوری امت پر واجب ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا، ابو بکر صدیق تمام لوگوں میں بہتر ہے سوا اس کے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں ہے، عالم میں یہ کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بس گیا صدیق اکبر کا۔